اب دیکھیے سورہ الفاتحہ ہے، اس کی 5 6 7 آیت پڑھ رہا ہوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم تیری نوکری کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور ہم تجھی سے تعاون چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے. ان لوگ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، علاوہ ان کے اوپر غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ نہیں تھے. اب یہاں پر ہم یہ جو آیتیں ہیں سورہ فاتحہ، پہلی الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے معنی ہیں ہم تیری نوکری یا بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے تعاون چاہتے ہیں. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. چلو صحیح ہے، مدد، تعاون بھی اس کا ورڈ ہے، نستعین. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا نوکری اللہ کی کر رہے ہیں؟ 5 times a day، 5 وقت ہر دن، ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں یہ بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں اور صرف تجھ سے تعاون کرتے ہیں. آپ سوچیں یہ بات سچ ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں اپنے یہ کھڑو کے اللہ کے سامنے؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے. یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری نوکری کر رہے ہیں، تجھ سے ہی تعاون چاہ رہے ہیں. یہ کیا آپ سوچتے ہی، جب سوچتے ہی کہتے وقت سوچ وچار ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جس نے اس کو فیل کر لیا جس دن، اس کی زندگی بدل جائے گی. وہ کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ سمجھیے کوئی چیز کہنے کا میننگ ہی نہیں ہے. اگر کسی بات کو میں مین نہیں کروں تو آپ بھی پتہ معاف کر دیتے. اگر ایک آدمی نے کوئی بات کہہ دی اس طرح، میں مین نہیں کر رہا ایسی کہا ہے میں نے مذاق کیا تھا. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کنٹینیوس نان سٹاپ 5 days، اگر 5 وقت کے نمازی ہیں تو اس کے باوجود آپ مین نہیں کر رہے، اگر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کو یہ معلوم ہے. اور یہ اسی نے ٹریننگ دی ہوئی ہے. یہ بات میں نہیں اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں. اسی نے کہا ہے کہ ایاک، اس طرح اللہ سے کہو ایاک نعبد، ہم صرف تیری نوکری کرتے ہیں. آپ یقین کریں صبح اگر بچے کو اسکول بھیجنا ہے، وہ ماں اٹھتی ہے، باپ کو کال جانا ہے دفتر تو دفتر وہ جاتا ہی جاتا ہے. جس کو جو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں انسان کی، آپ یقین کریں وہ آپ کرتے ہی کرتے ہیں مین کر کے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسے کرتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کو مین ہی نہیں کر رہا کسی بات کو. اور آپ کو یہ معلوم، چاہے رات ہو، چاہے مصیبت ہو، بیماری ہو، چاہے طبیعت خراب ہو، لیکن میکسیمم آپ کوشش کریں گے کہ میں امتحان کے لیے تیاری کر لوں، رات بھر جاگ لوں. ہر کام آپ کر رہے ہیں دنیا میں کام کرنے کے لیے، ہر طرح کی نوکری کر رہے ہیں آپ، اور کہتے ہیں میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر اللہ کو یاد کروں گا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ میں نے کنٹینیوس نان سٹاپ لوگوں سے سنا یہ بات. یہ بس پرابلم میری، پھر دیکھیں وقت آئے گا تو انشاءاللہ. نماز بھی مت پڑھو. کس لیے پڑھ رہا ہو یہ بات اگر کہہ رہا ہو کنٹینیوس نان سٹاپ اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اگر آپ کہہ رہا ہو تو مین کر رہا ہو. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہمیں پھر کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد؟ ہم تیری نوکری کر رہے ہیں، ہم تجھ سے تعاون چاہ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ مین کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہاں کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں مین کروں، میں پوچھ لوں سیدھا راستہ بتائیں آپ. اور یہ دیکھیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. ہمیں یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے اللہ سیدھے راستے کی. کنٹینیوس نان سٹاپ 5 times a day، اور مرتے دم تک زندگی بھر آپ ہدایت پہ آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے. جب بھی آیات کی وضاحت ہوئی تو آپ نے اپنا قبلہ چینج کیا، پھر صراط مستقیم پہ آئے. پھر کوئی آیت کی بات پتہ چلی، پچھلی باتیں غلط سوچ رہے تھے، غلط کر رہے تھے، پھر سیدھے راستے کی طرف آئے. کنٹینیوس نان سٹاپ مرتے دم تک آپ ہدایت کے لیے یہ کہتے رہیں گے لائف ٹائم. یہ کنٹینیوس زندگی کا پورا سسٹم یہی چل رہا ہے. اب راستہ کن کا؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، علاوہ ان کے اوپر غضب ہوا، ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو ہمیں ایک کیٹیگری ڈھونڈنی ہے جس آیت میں لکھا ہے راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ۔ اور جب ان پہ اللہ کا غضب ہوا تو وہ گمراہ لوگ نہیں تھے۔ یہ اس کی کیٹیگری، یعنی کہ انسان کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں نے اس کو 3 الگ الگ کیٹیگریز بنا رکھا ہے، حالانکہ ایک ہی کیٹیگری ہے۔ راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، علاوہ یہ کہ ان پہ غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ نہیں ہوئے، یعنی جب ان پہ غضب ہوا تو گمراہ نہیں ہوئے، یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، ان لوگوں کا راستہ۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا راستہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ ان کا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ، قائم راستہ، اور وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا انعام ہوا ان کے راستے کی ہمیں ہدایت دے۔ دیکھیے اب راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہو کے لیے ہم گئے سورہ بقرہ 2 اس کی آیت 47، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے پہلی سورت ہے اور اس کی دوسری سورت جو ہے اس کی 47 آیت، بہت آگے بھی نہیں گئے، بقرہ ہم نے شروع کری دوسری سورت اور 47 پہ آیت پہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے بیٹوں میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ یہ بقرہ جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، علاوہ ان پہ غضب ہوا، ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں لوگ تھے، کون ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور بقرہ کی 2 کی 47 میں بتایا کون لوگ ہیں وہ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمت جو میں نے تم پہ کی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ سے سوال، بنی اسرائیل کون ہے؟ نہیں آپ بتائیں بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ سے کتاب کا ابھی میں نے کتنے صفاتی نام پڑھے تھے، کون تھے وہ لوگ؟ بھائی میں نے کہا بنی آدم کون ہے؟ بتائیے بنی آدم کون ہے؟ یا یہ تو نفس اتنے گھبرا کیوں جاتے لوگ؟ دیکھیں میری بات سنیں، ابھی میں نے شروع میں پڑھا، باقاعدہ شروع میں بتایا میں نے، یا یہ تو نفسیات کس کی نفسیات؟ ہماری، ویری گڈ۔ تو بنی آدم کون ہوا؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کون ہوا؟ ایمان والے کون بننا چاہ رہا ہے؟ ہاں، یا اہل الکتاب، کتاب کے اہل کون ہے؟ اس کتاب کے اہل کون ہے؟ بولتے جائے، زور گھبرائے نہیں، بولے ڈرے کیوں رہے؟ اب جب بنی اسرائیل کو اللہ نے خطاب کرا، یا بنی اسرائیل یاد کرو نعمت جو ہم نے تمہارے اوپر کی اور تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، یہ کون ہے بنی اسرائیل؟ انعام یافتہ لوگ۔ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ آپ اپنے آپ کو نہیں، اچھا چلو بھائی نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر یہ آیت میں پڑھ کے ان جو 15 آدمی جو جنہوں نے بنا رکھے ہیں 4-5 وہ اور یہ، وہ کہنے میں نے کہا بھائی ان کو انعام کیا ہوا، کہنے نہیں وہ نہیں اس میں شامل، ان کے جو لوگ ہیں وہ نکال دیں گے، وہ سمجھتے ہیں یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں قرآن میں یہودی الگ لفظ ہے قرآن میں، جب میں نے بنی اسرائیل کہا یا بنی اسرائیل، وہ سن رہا ہے یا اے یہودی، میں کہہ رہا ہوں یا بنی اسرائیل، وہ لکھ رہا ہے اے یہودی، یا اسرائیل کے بیٹو، یعقوب کے بیٹو، وہ یہ سن رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں، میں یہودی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہاں لکھا یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمت جو تم پر میں نے کی، اور یاد کرو وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک ہم نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں کے اوپر۔ تو یہ جو جن پہ فضیلت ملی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں۔ ذہن میں آپ کے یہودی نہ جائے ذہن میں، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، تو پتہ چلا کس پہ انعام ہوا؟ بنی اسرائیل پہ۔ اور دیکھیے سورہ جاسیہ 45 سورت ہے، اس کی 16 آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم، حکومت، نبوت، پیشی گوئیاں دی، اور ہم نے ان کو طیب، اچھائی سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی۔
اب بنی اسرائیل کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. بنی اسرائیل کو کیا دیا اللہ نے؟ یہ دیکھیں، یہ بنی اسرائیل کو دی کتاب. دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ بائبل ہے. بتائیے کیا دی بنی اسرائیل کو؟ آپ بتائیں، یہ بنی اسرائیل کو یہ بائبل دی تھی یا یہ کتاب دی تھی؟ اور حکم یہ والی دی، اس میں جو محکمات آئے تھے حکم دیا تھا، یا یہ بائبل کی بات دی تھی؟ اور جناب نبوت جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں آئے، ان کو نبوت ملی. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا، من الطیبات، طیب اچھی چیزوں میں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت دی تمام جہان کے لوگوں پر. یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، بنی اسرائیل کو حکم دیا، نبوت دی. یہ بنی اسرائیل کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، نبوت دے رہا ہے، اور تمام جہانوں کی اچھائی میں طیب چیزوں میں سے دے رہا ہے، اور تمام جہانے کے لوگوں پر فضیلت دے رہا ہے. آپ اس کو یہودی سنے جا رہے ہیں ذہن میں، یہودی کی بات نہیں کر رہا میں یہودی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ سنتے کچھ، میں بول رہا ہوں بنی اسرائیل. قرآن اللہ کہہ رہا ہے کلام میں بنی اسرائیل، تو میں نے بنی اسرائیل کا، آپ یہودی سن رہے. اس طرح بات نہیں ہوگی ذہنی طور. میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیں آپ. تو یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، حکم دی، نبوت دی، اور تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دے دی. کیوں دے دی ان کو فضیلت؟ کہ ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس حکم ہے، ان کے پاس نبوت ہے. تو یہ بنی اسرائیل آج کے لوگ کون ہیں بتائیے؟ ہم لوگ. بولیے، ڈریے مت. اب دیکھیے، یہ جو میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کون سی کتاب ہے. البقرہ 2 اس کی 2 آیت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور سورہ الاسراء 17 اس کی 2 اور 3 آیت. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. بنی اسرائیل ذریت ہے جس کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، بے شک وہ نوح شکر کرنے والا بندہ نوکر ہے. اب دیکھیے، میں نے پہلے پڑھی بقرہ 2 اس کی 2 آیت. اس میں آپ غور کریں عربی کے اندر. دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، آپ عربی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ عربی سے ویریفائی کریں، تصدیق کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں. تو یہاں میں نے بات کی، عربی میں لکھا ہے کتاب. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کتاب عربی میں؟ دیکھیں عربی میں، دیکھیں کتاب، دیکھیں ھدی للمتقین. یہ کتاب کا مقصد ہے، اس پہ کوئی شک نہ کرے، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ جو کتاب ہے ہدایتی کتاب ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کتاب ہے. دیکھیں پھر دوبارہ دیکھیں، ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں. یہ مشکل ہے سمجھنا؟ مشکل ہے؟ اب دیکھیے ایک دم مشکل ہو جائے گی. نہیں، پھر آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. دیکھیں آگے میں پڑھ رہا ہوں غور سے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. یہ الکتاب جیسے لکھا ہوا ہے، اور جو اوپر کتاب میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب. اچھا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، کائے کے لیے دی؟ اور اس کو کیا بنایا؟ وَجَعَلْنَاهُ ھُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اس کتاب کو بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یہ دیکھیں میری طرف، یہ والی کتاب دی یا یہ بائبل دی؟ بتائیے کون سی دی؟ اچھا، اور پروف دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ پروف ویریفائی کریں. ہم نے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ ھُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور وہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے. وہ کس کی ہدایت کے لیے کتاب ہے؟ یہ
بنی اسرائیل. تو وہ اوپر پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بنی اسرائیل میں جو متقی ہے ان کے لیے وہ ہدایت ہے. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقی لوگوں کے لیے. یہاں بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور جو ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور بنا دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. کتاب بھی وہی ہے، موسیٰ السلام کو دی جا رہی ہے، اور کس کے لیے ہدایت بنایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اور بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ جو تقوی اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرے آدمی. جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں شک نہ کرے، یہ ویریفائی تصدیق کریں آپ. اب اللہ کہتا ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم نہ پکڑو میرے علاوہ کسی کو وکیل، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے آپ. اللہ کے علاوہ اللہ کی آیت سے ہی پہچانے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ پہچان نہیں اللہ تعالیٰ کی. اب یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل لوگ کون ہیں. بائبل میں لکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب جو تھے ان کو ٹائٹل ملا اسرائیل، اور ان کے بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل. اب یہاں دیکھیں اسرائیل کہاں سے، اسرائیل کے جو بنی اسرائیل جو ہے کہاں سے شروع ہوا. بنی اسرائیل کو کہتا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے ذریتا من حملنا مع نوح. بنی اسرائیل جو ہے وہ ذریت ہے جو ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کی ہے، یا جس کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح جو تھا وہ بندہ شکر کرنے والا تھا. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جب وہ اللہ کا پیغام دے رہے تھے تو لوگوں نے ان کو مانا. ایز یوزول ہر پیغمبر کو کوئی مانتا نہیں ہے، تو وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو چھوڑیے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں سوائے ایمان والوں کے، بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چڑھے گا. نہ ان کی بیوی گئی ان کے ساتھ، نہ بیٹا گیا. تو ایمان والوں کی جو کشتی تھی جس پہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا امر آ چکا ہے، یہ ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو کشتی میں بٹھاؤ. تو یہ جو کشتی میں جو بیٹھے تھے ایمان والے، اس کے بعد کشتی گئی، ایمان والوں کی کشتی چلی اور وہ جا کے کہیں رکی جودی پر، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں بنی، آف سپرنگز، ذریت کہتے ہیں، نسل در نسل. تو میں ایک بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ذریت ہے، یعنی وہ اس کا شروع آف سپرنگز ہیں جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں اٹھایا. جو لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی در نسل جو بنی اسرائیل ہے، وہ ان کی ذریت ہے. آپ سمجھ میں اردو مشکل لگ رہی ہے؟ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نوح علیہ السلام ان کے ساتھی جو تھے، ان کے وہ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہ جو نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے جو آف سپرنگ بنی، ان کی جو ذریت بنی نسل در نسل، اس کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے اس آیت میں. تو اندازہ کریں تو نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں جو لوگ ہوئے وہ کیا کہلائیں گے؟ زور سے بولے، اسرائیل. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ہوئے اسرائیل، ان کی ذریت بنی بنی اسرائیل. دیکھیں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ مت پکڑو اللہ میرے علاوہ کسی اور کو وکیل. اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ ذریتا، بنی اسرائیل کون ہے؟ ذریت ہے من حملنا مع نوح، جو ہم نے نوح کے ساتھ جو کشتی میں لوگوں اٹھایا، ان کی ذریت جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. تو وہ کون ہوئے؟ اسرائیل لوگ ہیں. کون؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ سارے ایمان والے لوگ. ایک آدمی نہیں ہے، وہ ریپرزینٹ ایک کو کرو، جیسے آدم ایک کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور آدمی جب کہتے ہیں نا بھئی آدمی کر کے کوئی بات کرے تو ایک آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور مین کائنڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح اسرائیل جو ہے ایک واحد بھی ہے اور ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ایمان والے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے. اس سے جو ذریت بنی وہ ہے بنی اسرائیل، اور جو کشتی میں سوار تھے وہ ہے اسرائیل. اور پہلوانی کی کشتی کی اس بائبل میں اللہ تعالیٰ کو پھچاڑا یعقوب علیہ السلام نے، استغفر اللہ، یعقوب علیہ السلام نے پھچاڑا اللہ کو اور پہلوانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر اللہ،
بائبل میں لکھا ہے کہ تم اسرائیل ہو گئے. اور یہ نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو اٹھائے تھے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان والے, کیونکہ باقی جو لوگ تھے ان پہ عذاب آ گیا, جو ایمان والے نوح علیہ السلام, تو وہ اس سے اسرائیل بنا. آدم بنی آدم کون ہے؟ ہر مین کائنڈ. دیکھیں میں آپ کو فرق بتا دوں, ہم سب جو ہیں آدم ہے, اس کا بنی آدم ہے ہم. لیکن اسرائیل کا ہے وہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار ہوئے, باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں غرق کر دیا. اس کی جو ذریت بنی بعد میں وہ بنی اسرائیل ہو گئے. بنی آدم, اس کے بعد اسرائیل, پھر واپس بنی اسرائیل. یہ ہے ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ سب ہے. اب ان سے اللہ تعالیٰ نے میثاق بھی لے رکھا ہے. دیکھیں کیا کیا, البقرہ 2:83 اور 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد پکڑا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نوکری نہیں کرو گے, اور والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو گے, اور لوگوں کے لیے حسن خوبصورت ترین بہترین کہو گے, اور صلاۃ نماز قائم کرو گے, اور زکوٰۃ جواز دو گے, پھر تم پلٹ گئے سوائے تم میں سے چند کے, اور تم اعراض کرتے ہو. اور جب ہم نے تم سے عہد پکڑا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہوئے. اب اس میں دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل کو اللہ خطاب کر کے اور ایک معاہدہ کر رہا ہے, میثاق لے رہا ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا, میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی نوکری بندگی نہیں کرو گے. یہ یہودی سے کہا جا رہا ہے کیا؟ یہودی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کون کتاب پڑھتا ہے؟ نہیں, کتاب تو ہم پڑھتے ہیں, بنی اسرائیل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے, تو یہ جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ کون ہو گئے؟ ہم لوگ بنی اسرائیل ہو گئے نا, ہم اس کو مانیں گے تو, کیونکہ میثاق تو بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے. اور میں اگر اس کو پڑھ کے سمجھوں گا تو میں بنی اسرائیل ہو جاؤں گا, کیونکہ میں میثاق کو فالو کروں گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَذِي الْقُرْبَى, اور جو رشتہ دار ہیں ان سے. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ, جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, آپ لوگوں سے کہیں اچھا. اور سب سے بہترین اچھا یہ کہ آیت پڑھ کے لوگوں کو تلاوت کر کے عربی اس کا ترجمہ اس کی روح سمجھانا, اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں اس کو قرآن کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں. اپنی عقل سے مت سوچیں کہ عقل آپ کی محدود ہے. اللہ کلام لامحدود ہے. اس کی اگر آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی روشنی میں آپ کوئی کسی کو میسج دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے آپ کا, اس میں قرآن مجید میں فلانی جگہ یہ آیتیں ہیں, اس سے آپ اپنی ہدایت لیں. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور صلاۃ قائم کرو. کون کرے گا صلاۃ قائم؟ جی بنی اسرائیل کو تھوڑی پتہ ہے. یہودیوں کو نماز پتہ ہے کیا ہیں؟ وہ یہودی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ اس طرح جس طرح یہ ہمارے مقام ابراہیم میں مصلی پہ مسجد حرام میں جو تمام دنیا کے کعبہ اس سینٹر فوکس ہے, سب اس طرف مساجد اس طرف اس کی طرف قبلہ رخ ہے, تو یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے؟ صلاۃ کا. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ یہودی دے رہے ہیں زکوٰۃ. تو بنی اسرائیل ہم لوگ ہو گئے نا. اب اللہ کہتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم, تم میں سے پھر لوٹ گئے سوائے تم میں سے چند کے. وانتم معرضون, اور وہ اعراض کرتے ہوئے. پھر آگے لکھا انہی لوگوں سے اللہ نے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور جب ہم نے تم سے عہد پکڑا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا اور تم وہ گواہ تھے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے میثاق لیا کہ تم ایک
خون نہیں بہاؤ گے. آج کل شہر کی حالت کیا ہے نا؟ یہ میثاق لیا ہوا ہے آپ نے. اگر آپ بنی اسرائیل ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میثاق لیے تو آپ کر سکتے ہیں یہ بات. لکھا ہوا ہے تو وہ بہر دڑا دڑ خون نہیں بہا اور اپنے نفسوں کو دائروں سے نکال رہے ہیں. وہ ہمارے وہ کافر ہے, یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, ایک دوسرے کو برا کہنا. تو یہ سمجھ لیں آپ. اور جناب یہ سب لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے نفسوں سے اپنے لوگوں کو دائروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم اقرار کرتے ہو اور تم گواہ اس بات پر. کیوں گواہیں؟ کہ اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں, عربی پڑھ رہے ہیں, ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے باوجود ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے ہیں. سورہ البقرہ 2 آیا 85. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم وہی ہو جو اپنے نفس کو, نفسیات کو قتل کرتے ہو اور آپس میں پشت پناہی کرتے ہو, ایک فریق کو گناہ اور دشمنی کے ساتھ اپنے دائروں سے نکالتے ہو. اور اگر تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے گئے تم ان سے فدیہ لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کے ساتھ انکار کرتے ہو؟ پس جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اور اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے. دیکھیں یہ ڈسکرپشن جو ہو رہا ہے نا, یہ جو قرآن میں آیات, یہ یاد رکھیں جو لکھا ہوتا ہے یہ چیز کوئی لکھی کہانی نہیں ہے ایک زمانے, ونس اپون اے ٹائم ایک زمانے میں ایسا ہوا. یہ کنٹینیوس ہو رہا ہے اس وقت, کنٹینیوس اس وقت پریزنٹ ٹینس. وہ کیا ہو رہا ہے؟ تم وہی ہو جو اپنے نفسوں و نفسیات کو قتل کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو قتل کر رہے نہیں کر رہے, نفسیات کا قتل کر رہے ہیں اور فزیکل بھی قتل کر رہے ہیں. اور آپس میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. جس فرقے سے ہوتے ہیں دوسرے کی اپنے دوسرے ایک فریق میں گناہ اور دشمنی کے ساتھ ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ساتھ میں ہوں تو دوسرے آدمی کے خلاف مطلب یہ کرنا ہی کرنا ہے میں نے, پشت پناہی برائی کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو دائروں سے نکال دیتے ہیں. دائرہ تو اسلام کا تو اتنا چھوٹا سا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں کے مسلمانوں کا اتنا سا, اسلام کے دائرے سے خارج. فلانا جو ہے اسلام کے دائرے سے خارج, وہ اسلام کے دائرے سے دائرے خارج, یہ دائرے سے نکالتے ہو. اور اگر تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے جاتے تو ان سے فدیہ مانگتے ہو, رینسم کر رہے ہیں آج کل, نہیں کر رہے. آپ یقین کریں آج کل یہی ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو پکڑ کے جا کے رینسم مانگ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون نام لے ہوئے تو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا, یہ فدیہ لے رہے ہیں. اور ان کو لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے حرام تھا کرنا, حرام. اللہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ, ان کے اوپر یہ حرام تھا کہ یہ ایسا کر کے پکڑ لیں پھر فدیہ مانگے کہ لاؤ رینسم دو, پھر چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے. ان کا نکالنا بھی حرام تھا, ان سے فدیہ بھی لینا حرام تھا. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, تم کیا کتاب کا حصے کو بلیو کرتے ہو, ایمان لاتے ہو, دوسری کے بقیہ حساب کتاب کے حصے کو انکار کر دیتے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں, یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. کیا تم بعض کتاب کے حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کے ساتھ انکار کر دیتے ہو؟ بس تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کو اس دنیا, اس کی زندگی میں رسوائی, مطلب اس دنیا میں رسوائی ہوگی, اور قیامت کے دن تو اللہ کا شدید عذاب دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا ابداً. عذاب کی طرف لوٹایا دے گا. اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ تو لکھ کے یہ آیتوں میں پہلے سے بیان کر چکا ہے. ہم پیدا نہیں ہوتے لکھا ہوا تھا, آج ہم اس کے وکٹم ہیں, ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر غلط حرکتیں تو ایگزیکٹلی ہمارے سے بنی اسرائیل کے جو ہیں ان سے میثاق بھی لے رکھا ہے. اگر آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور تب بھی غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے ہوشیار ہونا ہے, کیونکہ اللہ کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی. اب یہ تو میثاق لیے گا بنی اسرائیل سے. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو رسولوں سے کیا وابستگی ہے.